السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کی جانب سے بنگلہ دیش کو قومی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ 2023 چین کے قومی ریلوے نے 764.5 بلین یوان کے فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری مکمل کی۔ 3.68 بلین مسافروں نے قومی ریلوے سے سفر کیا اور آگ سے کھیلنے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 9 جنوری کو منعقدہ پریس کانفرنس میں بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے کامیاب انعقاد اور انتخابات میں عوامی لیگ کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوست ہمسایہ ملک کی حیثیت سے چین بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے بعد کے سیاسی ایجنڈے کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے پر بھرپور حمایت کرتا ہے اور باہمی احترام، مساوات، باہمی فائدے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں کی بنیاد پر روایتی دوستی، اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر اور چین بنگلہ دیش اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی نئی اور وسیع تر ترقی کے مزید فروغ کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ 9 جنوری کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں حالیہ دنوں چین اور امریکہ کی اعلیٰ جامعات کے مابین ٹیبل ٹینس کے کھیل میں دوستانہ تبادلے کے بارے میں کہا کہ چینی اور امریکی نوجوانوں نے اس تبادلے سے پنگ پونگ ڈپلومیسی کا دوستانہ باب جاری رکھا ہوا ہے، جس سے چین اور امریکہ غیر سرکاری تبادلوں میں نئی طاقت شامل ہوتی ہے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ 53 سال قبل چینی اور امریکی نوجوان ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں نے بیجنگ میں چین اور امریکہ کے تعلقات کو معمول پر لانے کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تبادلے جتنے زیادہ ہوں گے، باہمی تعلقات کی ترقی کے لیے عوام کی بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی، تعلقات میں مزید وسعت اور طاقت پیدا ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین سین فرانسسکو میں چین امریکہ سربراہ اجلاس میں طے پانے والے ثقافتی و افرادی تبادلوں کے فروغ کے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پنگ پونگ ڈپلومیسی کے جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی کا ایک نیا باب لکھنا چاہتا ہے۔ چائنا ریلوے گروپ کی اطلاع کے مطابق 2023 میں چین کے قومی ریلوے نے 764.5 بلین یوان کے فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری مکمل کی، جو سال بسال 7.5% کا اضافہ ہے۔ 776.2 کلومیٹر تیز رفتار ریل سمیت 637.3 کلومیٹر نئی لائنوں کو فعال کیا گیا اور ریلوے کی تعمیر کے سالانہ ہدف کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ 2023 میں چین میں 3.68 بلین مسافروں نے قومی ریلوے سے سفر کیا۔ مصروف ترین دنوں میں روزانہ 20 ملین سے زائد اور پورے سال میں روزانہ اوسطاً 10 ملین مسافر قومی ریلوے سے سفر کرتے ہیں، جو دونوں لحاظ سے ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ چین کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف ٹیکسیشن کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 کے پہلے 11 ماہ میں ملک میں 15.151 ملین نئی بزنس اینٹیٹیز قائم ہوئی ہیں، جنہوں نے ٹیکس کے لیے اپنا اندراج کروایا ہے۔ یہ سال بسال 25.4% کا اضافہ ہے۔ ان میں سے 10.557 ملین فعال اراکین ہیں، جو تمام نئے اراکین کا 69.7% بنتے ہیں، اور یہ سال بسال 3.1% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ سال 2023 کے پہلے 11 ماہ میں دریائے یانگسی ڈیلٹا، دریائے پرل ڈیلٹا، بیجنگ، تھیانجن اور صوبہ ہیبے کے علاقے چھنگڈو اور چونگچنگ کے ان 4 بڑے اقتصادی حلقوں میں ٹیکس سے متعلق کل 6.994 ملین نئی بزنس اینٹیٹیز قائم ہوئی ہیں، جو تمام نئی بزنس اینٹیٹیز کا 46.2% ہیں۔ نئی صنعتوں، نئے کاروباری فارمیٹس اور نئے کاروباری ماڈلز کی حامل 4.554 ملین نئی بزنس اینٹیٹیز موجود ہیں، جو تمام نئی بزنس اینٹیٹیز کا 30.1% ہیں،
اور یہ سال بسال 2.5% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ ان میں انٹرنیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی سروس انڈسٹری سے وابستہ نئی بزنس اینٹیٹیز کی تعداد میں سال بسال 32% اضافہ ہوا اور اس میں تیز رفتار ترقی حاصل ہوئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے 7 جنوری کو اعلان کیا کہ عوامی جمہوریہ چین کے غیر ملکی پابندیوں کے خلاف قانون کے مطابق 5 امریکی فوجی اداروں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کے نئے دور اور مختلف بہانے سے چینی کاروباری اداروں اور افراد پر عائد پابندیوں کا چین کی جانب سے جواب ہے، اور یہ امریکہ میں کچھ لوگوں کے لیے تائیوان کے مسئلے کے بہانے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے پر ایک سنجیدہ انتباہ بھی ہے۔ یہ 5 فوجی ادارے تائیوان کو امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی تازہ ترین فروخت میں ملوث ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر کے وسط میں امریکی محکمہ دفاع نے چین کے تائیوان کو $300 ملین کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ موجودہ امریکی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے تائیوان کو امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت کا یہ 12واں واقعہ ہے۔ امریکہ کے اقدامات نے ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترک اعلامیوں کی دفعات بالخصوص 17 اگست کے اعلامیے کی خلاف ورزی کی ہے، اور سین فرانسسکو میں چین امریکہ سربراہ اجلاس میں امریکی رہنماؤں کی طرف سے کیے گئے سیاسی وعدوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے ایک بار پھر ظاہر ہوا ہے کہ تائیوان کے مسئلے پر امریکہ کے کچھ حلقے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے۔ آگ سے کھیلنے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ چین نے بارہا کہا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے۔ چین امریکہ تعلقات کی سیاسی بنیاد ہے، اور چین امریکہ تعلقات کی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے تائیوان کارڈ کھیلنے میں پہل کی، اور چین نے جو جوابی قدم اٹھایا ہے وہ جائز، معقول، درست اور مؤثر ہے۔ اگر امریکہ اور تائیوان کے درمیان فوجی گٹھ جوڑ بڑھتا رہا تو چین کو مزید سخت اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کو ایک چین کی پالیسی اور تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد میں ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ حقائق ثابت کریں گے کہ امریکہ تائیوان کو کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ فراہم کرے، وہ چین کی وحدت کے تاریخی عمل کو روک نہیں سکے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 8 جنوری کو غزہ کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے غزہ میں کم از کم 23,084 فلسطینی ہلاک اور 92,658 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے مرکزی ادارہ شماریات کے مطابق غزہ کی کل آبادی تقریباً 22 لاکھ ہے، جس کا مطلب ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہر 100 میں سے ایک شخص تنازع کے اس دور میں ہلاک ہو چکا ہے۔ 8 جنوری کو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غزہ کے جنوب اور شمال میں اسرائیل کی فوجی کارروائیاں جلد ختم نہیں ہوں گی اور یہ کئی ماہ تک جاری رہیں گی۔ IDF کے ترجمان ہوگری نے 8 جنوری کی شام کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فوجی کارروائیوں کے موجودہ مرحلے کی توجہ غزہ کے وسطی اور جنوبی حصوں پر مرکوز ہے، اور یہ کہ IDF شمالی غزہ میں مختلف طریقوں اور انداز سے فوجی کارروائیاں کرے گا۔ ہوگری نے اس بات کو مسترد نہیں کیا کہ شمالی غزہ میں لڑائی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سروسز کے سربراہ نے حالیہ دنوں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو بارہا متنبع کیا ہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کی صورتحال مزید کشیدہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ 1 جنوری کو جاپان کے ایشیکاوا پریفیکچر کے نوٹو علاقے میں 7.6 شدت کے زلزلے کو آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ ایشیکاوا پریفیکچر کی طرف سے 8 جنوری کو جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جزیرہ نما نوٹو کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 168 ہو گئی ہے، 323 افراد لاپتہ اور 565 زخمی ہیں۔ متعلقہ تلاش اور امدادی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں، تاہم علاقے میں برف باری کے باعث امدادی کارروائیوں میں سست روی کا خدشہ ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کچھ مقامات پر پانی اور بجلی کی بندش ابھی بھی جاری ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں اب بھی مزید امدادی سامان کی ضرورت ہے، اور وہ زلزلے کے بعد کی تعمیر نو کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔